میاں ہو، کوئی خان ہو، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر آ جائے، عوام کا ہر دل عزیز رہنما آ جائے، کسی صورت اسرائیل کی حمایت قابل قبول نہیں ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ یورپ کی غلامی پہ اقبال نے کہا، آج سے کئی سال پہلے کہا، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے۔ اور مسلمانوں کے بے ضمیر بادشاہوں، مسلمانوں کے بے ضمیر جرنیلوں، مسلمانوں کے بے ضمیر اور بے غیرت حکمرانوں، تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ حضور نے فرمایا تھا یہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، اگر پاؤں میں کانٹا چبھے سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے یہ تکلیف ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ ہم نے غزہ کی تکلیف محسوس کی ہے؟ بولیں تو صحیح۔ ہم تو پیپسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوکا کولا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو میکڈونلڈ اور KFC چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا پیسہ اسرائیل کے اسلحے کے لیے جا رہا ہے، اور گولی بنتی ہے اور وہ لگتی ہے فلسطینی بچے کے سینے میں۔ کل قیامت کے دن قاتلوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یہودی قاتلوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اپنے مزے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، زبانوں دہن کی لذت کے لیے۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکے، ہم جہاد کیا کریں گے؟ آج بھی جس کا دل امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دھڑکتا ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں، منافق۔ آج پاکستان کے دو مفتیان اعظم، ایک اہل سنت کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب، دیوبندی حضرات کے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب، دونوں نے کل مشترکہ پریس کانفرنس کر کے فتویٰ دیا ہے کہ امت پہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ تو جہاد کرنا کس نے؟ افواج پاکستان نے۔ مجھے اور آپ کو تو اجازت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر جرنیل ان کا موڈ بن بھی جائے تو ہمیں تو آواز نہیں دیں گے، آؤ بھئی قوم بھی نکلے ہمارے ساتھ، فوج ہی جائے گی نا۔ تو میں جنرل صاحب سے کہتا ہوں، عاصم منیر صاحب، آپ قوم کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اب دونوں بڑے مفتیوں کا فتویٰ بھی سنیں، جہاد کا اعلان کریں۔ پاکستان کو اللہ نے ایسی پاور دی ہے کہ اسرائیل 1 گھنٹے کے اندر اندر ملیا میٹ ہو سکتا ہے۔ غزہ والے جن کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی میزائل ہیں، وہ بیچارے ادھر ادھر سے پکڑ کے کوئی نہ کوئی مزاحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ تھوڑا چھوٹا کرشمہ ہے قدرت کا کہ 1.25 سال ہو گیا دنیا کی سپر پاورز کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، 60,000 شہید ہو گئے، انہوں نے شکست نہیں مانی، 1.25 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، شکست نہیں مانی، سارا غزہ کھنڈر بن گیا، ان مجاہدوں نے شکست نہیں مانی، انہوں نے بدر، احد اور کربلا کے شہیدوں کی یاد تازہ کر دی۔ لیکن مسلم بادشاہ، مسلم حکمران، مسلم جرنیل کہاں ہیں؟ شام کے جرنیل کہاں ہیں؟ مصر کے جرنیل کہاں ہیں؟ عراق کے جرنیل کہاں ہیں؟ اردن کے جرنیل کہاں ہیں؟ پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا جرنیل کہاں ہیں؟ یہ فوجیں کس لیے بنائی ہوئی ہیں؟ اپنوں کو مارنے کے لیے، اپنوں پہ، اپنے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ فوج بنائی تھی اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے۔ کیوں جی؟ اس کے لیے پورے 56-57 اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک جنرل بھی تیار ہے؟ بولیں تو صحیح۔ ایران کہتا اگر مجھ پہ حملہ ہوگا تو میں بھی حملہ کروں گا، غزہ کا بدلہ وہ بھی نہیں لینا چاہتا۔ باقی ملک بھی اپنی اپنی، وہ کہتے تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نویڑ تو اپنی اپنی کریں گے۔
تو غزہ کے مجاہد پکار پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی آواز ہمیں سنوا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کہہ رہا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے نکلتے کیوں نہیں ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے، ضعیف، بزرگ، خواتین تمہیں پکار رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہمیں ظالموں کی بستی سے نجات دلاؤ. قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے نکلتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں وہ اللہ کے ساتھی ہیں، اور جو کفر کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کفر کے حامی ہیں، جو کفر کے دوست ہیں، کفر کے یار و مددگار ہیں، فرمایا وہ انہی میں سے ہیں. آج تو تم دھوکہ دے لو گے، کل جس دن فرشتہ موت آ کے رگے جہاں سے پکڑے گا نا، پھر کس کو دھوکہ دو گے؟ پھر کون آ کے تمہیں چھڑائے گا اللہ کی پکڑ سے؟ صرف یہ کہنا کہ ہم کلمہ پڑھتے تھے یہ نہیں مانا جائے گا. حاسب الناس پہلے کہہ دیا رب نے، یہ مانا نہیں جائے گا. حاسب الناس ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. فرمایا کیا صرف تمہاری زبان سے یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے تھے؟ ہم تو دیکھیں گے کہ ایمان والوں والا کو کام بھی کیا ہے نہیں کیا.